الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا ماہ ربیع الاول شریف کا وظیفہ اور اس مہینے کا بہت ہی خاص ترین عمل کہ جس کے کرنے سے اگر آپ 7 برائے اعظم بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ کوئی عام عمل نہیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور آباء و اجداد کا بتایا ہوا عمل بہت زیادہ قابل احترام ہوتا ہے، اور ان وظائف کی برکت سے اللہ پاک بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین نازل فرمایا۔ اس 12 مہینوں میں تیسرا مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، اور اس مبارک مہینے کا تعلق میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا لفظی معنی پہلی بہار ہے۔ اس وقت بہار کا موسم شروع ہو رہا تھا، اسی بنا پر اس ماہ مبارک کا نام ربیع الاول شریف رکھ دیا گیا۔ اور اس مہینے میں وہ بہار جو کہ ماہ نبوت بدر منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہان آب گل میں آمد کی بہار ہے، اور اس بہار کے آنے سے تو بہاروں پر اور بھی بہاریں آ جاتی ہیں کہ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، کہ سراپا ہدایت نے جنم لیا تو ساری کائنات روشنی کا گہوارہ بن گئی، اور زمانے کا منہ مجسمہ تبسم و تعریف بن گیا۔ یوں تو ماہ ربیع الاول شریف میں کہا جاتا ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ماہ ربیع الاول شریف جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے، اور دوسری طرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کا بھی یہی مہینہ ہے، اس لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور دیگر بزرگان دین کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول شریف میں 1 سے لے کر 12 تاریخ تک روزانہ 20 رکعات نفل ادا فرماتے۔ ان نوافل کے ادا کرنے کی مختلف تراکیب ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بس 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہوتی ہے، اور فراغت کے بعد نوافل کا ثواب حضور سراپائے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور ماہ ربیع الاول شریف کی پہلا جو عشرہ ہوتا ہے، پہلے 10 جو دن ہوتے ہیں، اگر اس میں چاہیں تو آپ 2 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، اور اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ اس سے بڑھ کر تحفہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ روایت میں ہے کہ جو خوش نصیب اس درود پاک کو ربیع الاول میں ہر روز بعد نماز عشاء 1125 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ ایک روز انشاءاللہ حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ درود پاک کیا ہے؟ درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس درود پاک ربیع الاول شریف میں 1.25 لاکھ یعنی 1,25,000 بار ورد کرنے والا بھی خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ درود پاک ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو درود پاک میں ہر گھڑی مشغول رہنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی رفعت ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، تو آپ بس کثرت کے ساتھ ابھی سے شروع کر دیجئے، اس سے بڑا موقع اور کوئی نہ آئے گا۔ آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جتنی دولت مانگیں، جتنا رزق مانگے، آپ پر رزق کی برسات ہو، آپ
اوپر ڈھیروں رزق کی برسات ہو، ہر طرف سے آپ جتنا چاہیں، جتنی دولت آپ چاہیں اتنی آپ کو ملے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلا کام اور سب سے جو اہم کام ہے وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں۔ آپ کے منہ میں نوالا جائے اس پر شکر، آپ کے ہاتھ میں گلاس ہو شکر، ہر چیز پر، کپڑے پہنتے وقت، کوئی اچھی چیز دیکھتے وقت، اللہ پاک کی نعمتیں دیکھتے وقت، اپنی اولاد کو دیکھتے وقت، ہر چیز کو دیکھتے وقت اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، اور شکر کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر آپ 12 ربیع الاول شریف تک اگر چلتے پھرتے یہ وظیفہ کر لیں گے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بخشش طلب کرنے کے لیے کیا تھا، اور اس وظیفے سے اللہ پاک نے انہیں، اس دعا سے اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا تھا، ان کی دعا قبول کر لی تھی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی تعداد میں ہو سکے کوشش کریں روزانہ 3 تسبیحات آپ پڑھ لیجئے، بہت زیادہ برکتیں ملیں گی۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ ہے، ہمارے رب ہم نے گناہ کر کے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کر اور ہم پر رحم نہ کر تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے سکھائی، اور اس دعا کی برکت سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جتنا رزق مانگیں گے، آپ کے پاس جتنی بھی خواہشات ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ آپ یہ ضرور عمل کریں، اور اس عمل کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میری ایک بہن ہے ریحانہ نام ہے ان کا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے وظائف سے میں بہت زیادہ بیمار تھی اور میری طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ایک میرے بھائی ہیں اطہر الحسین، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شوگر جیسی بیماری سے صحت عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ اور ایک میری بہن ہے رضیہ ہیں، مسز علی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی بیٹیاں ہیں سمرہ اور سارہ علی۔ اللہ پاک آپ کو ہر قدم پر کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی قسمت اچھی کر دے، آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اور اس کے علاوہ جہانگیر خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور زین علی ہیں، اور مسز سراج ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اور فرحت ناز ہیں، ظہیر احمد ہیں، فرزانہ ہیں، اور زید انصاری ہیں، اور جنہوں نے بھی اس کے علاوہ دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے ان کو درود پاک پڑھنا ہوگا، اور پھر ان کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔